نبی کے راستے کی خاک لوں گا، میں سب سے قیمتی پوشاک لوں گا، میں سب سے قیمتی پوشاک لوں گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ معزز ناظرین کرام، کل کا ہمارا عنوان غزوہ بدر اور ہمارا سوال کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی بے مثال فتح اور کامیابی کے اسباب کیا تھے۔ کل کی حدیث قدسی دوبارہ دہرانا چاہوں گا کہ رب ذوالجلال نے فرمایا لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل فی حصنی امن من عذابی، کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو جائے وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بنیاد مسلمانوں کی فتح کی وہ مسلمانوں کا بے مثال جذبہ ایمانی تھا۔ اس کی میں مثال کے طور پر مدینہ شریف کی وہ میٹنگ ناظرین کے سامنے لاؤں گا کہ جب غزوہ بدر سے روانگی سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین اور انصار کو طلب فرمایا اور مسجد نبوی شریف میں سب جمع ہوئے، ایک اجلاس منعقد ہوا تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے رائے طلب کی۔ مہاجرین کی طرف سے وفاؤں کا اظہار اور یقین دہانیاں ہوئیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل سوال کر رہے تھے، اس لیے کہ میرے آقا کی منشا تھی کہ انصار کی طرف سے بھی کوئی جواب آئے۔ تو انصار کی طرف سے حضرت سعد حضور کی منشا کو سمجھ گئے، کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ لوگ نہیں جو یہ کہیں کہ اے موسیٰ جائیں آپ اور آپ کا رب لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ نے ہمیں حکم دیا تو آپ کے حکم پر ہم سمندر میں بھی چھلانگیں لگا دیں گے اور اپنی جانیں ہم قربان کر دیں گے۔ صحابہ کرام کا یہ ایمانی جذبہ تھا جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی بے مثال فتح اور کامرانی کا سبب بنا۔ آج بھی مسلمان اپنے اندر وہ جذبہ ایمانی پیدا کر لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آج بھی پوری دنیا پر غلبہ، کامرانی اور کامیابی قدم قدم رب ذوالجلال انہیں عطا فرما دے۔ دوسری بات عرض کرنا چاہوں گا، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی بے مثال فتح کا سبب کیا تھا اور باعث کیا تھا، لیکن اس بات کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک اور دلچسپ سا واقعہ میں آپ کے سامنے لانا چاہوں گا کہ غزوہ بدر کے لیے جس وقت مکہ سے مشرکوں کا قافلہ روانہ ہوا تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ حضرت ابو طالب کے بیٹے طالب، جنہوں نے بعد میں اعلانیہ کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے، وہ بھی تھے، اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ شریک لشکر ہوئے۔ تو انہیں راستے میں چلتے ہوئے کسی قریشی نے تانا مارا۔ یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، اس لیے کہ اس بات پر غور و فکر کرنے سے بھی کافی ساری گتھیاں مسائل کی سلجھ جاتی ہیں۔ اس نے حضرت طالب کو، ابو طالب کے بیٹے کو تانا مارا کہ بخدا اے بنو ہاشم، ہم جانتے ہیں کہ بظاہر اگرچہ تم ہمارے ساتھ ہو لیکن تمہاری قلبی ہمدردیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ میں یہ جملہ پھر دہراؤں گا کہ ہم بظاہر دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ ہو، لیکن اے بنو ہاشم تمہاری قلبی ہمدردیاں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ دراصل اس جملے کے پیچھے ایک پوری تاریخ تھی گھرانہ ابو طالب کی، ایک پوری ہسٹری تھی جانثاریوں کی، وفا کیشیوں کی،
جس تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قریشی نے یہ تانا مارا۔ حضرت طالب نے جس وقت یہ تانا سنا تو انہیں بہت غصہ آیا اور وہ اپنے کئی ساتھیوں سمیت وہ واپس لوٹ گئے۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر اس بات کو نقل کیا، اور پھر بعد میں حضرت طالب کو بھی رب ذوالجلال نے اپنے آباء و اجداد کی طرح ایمان کی روشنی اور نور عطا فرما دیا۔ قافلہ اور لشکر مشرکوں کا روانہ ہوا۔ میں اب دوسری بات کی طرف آ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی فتح اور کامرانی کا سبب کیا تھا۔ تو میں موازنہ اور کمپیریزن عرض کروں گا کہ ایک طرف مشرکوں کا لشکر مکہ سے روانہ ہوا تو اس لشکر کی روانگی کا انداز کیا تھا، اور دوسری طرف اسلامیان عالم کا قافلہ مدینہ سے روانہ ہوا حضور کی قیادت میں، تو اس لشکر کا انداز کیا تھا۔ میں یہ الفاظ آپ کے سامنے لاؤں گا دلائل النبوہ کے حوالے سے کہ لشکر کفار جب روانہ ہوا تو وَمَعَهُمُ الْقِيَانُ وَهُنَّ الْإِمَالُ مُغَنِّيَاتِ يَضْرِبْنَ بِالدُّفُوفِ يُغْنِينَ بِهِمَا بِهِجَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ فِي غَايَةٍ مِّنَ الْبَطْرِ وَالْخُيَلَاءِ حِينَ خُرُوجِهِمْ۔ میں اس عربی عبارت کی ترجمہ میں اپنے ناظرین کی نظر کروں گا کہ جس وقت کفار کا لشکر وہاں سے روانہ ہوا تو ان کے ساتھ لونڈیاں تھیں، گانے والی، رقص کرنے والی، ناچنے والی اور ڈانس کرنے والی، اور فرمایا کہ وہ دف بجا رہی تھیں، اور دف بجاتے ہوئے وہ مسلمانوں کی ہجو کے وہ گیت گا رہی تھیں۔ ہجو کا مطلب جس میں گالیاں تھیں، گلوچ تھا، سب و شتم تھا۔ گویا ان کا انداز یہ تھا کہ وہ ناچ گانے فحاشی اریانی اور اس کے ساتھ گالی گلوچ، اور فرمایا کہ پھر اس کے ساتھ ہم فی غایت من البطر، انتہا درجے کا غرور، انتہا درجے کا تکبر، انتہا درجے کی خود پسندی ان کے نکلنے کے وقت۔ یہ نقشہ میں نے کھینچا، منظر میں نے بیان کیا لشکر کفار کی روانگی کا۔ اب آؤ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے لشکر کی میں منظر کشی کروں کہ حضور کے لشکر میں شریک حضور کے ہر صحابی پر اللہ کی تسبیح کے پاکیزہ کلمات جاری ہیں، یا وہ رب کی تسبیح کر رہے ہیں، یا وہ مردینے والے پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، نگاہیں حضور کے چہرے پر جمی ہیں اور زبان پر اللہ کا ذکر اور ذکر کے پاکیزہ کلمات جاری ہیں۔ اس طرف کافروں کی طرف سب و شتم ہے، اور مسلمانوں کی زبانوں پر حضور کے قرآن کی تلاوت وہ جاری ساری۔ ایک طرف تکبر ہے، ایک طرف غرور ہے، اور دوسری طرف عاجزی ہے، دوسری طرف انکساری ہے، ایک طرف وہ ناچ گانے ہیں اور دوسری طرف رب ذوالجلال سے مدد کے سوال ہیں، دعائیں ہیں، التجائیں ہیں اور گریہ وزاری ہے۔ میں عرض یہ کروں کہ غزوہ بدر میں جو مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے بے مثال کامیابی عطا کی، اس کے پیچھے مسلمانوں کا جو جذبہ عجز و انکسار تھا وہ کار فرما تھا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ غرور و تکبر بندے کو ذلیل کرتا ہے، اور رب کے لیے عاجزی بندے کو عزتیں عطا کرتی ہے۔ عاجزی بندے کے لیے کامیابیوں کی بنیاد اور کامیابیوں کی ضمانت ثابت ہوتی ہے۔ ایمان کے بعد عاجزی اور انکساری۔ تیسری بات غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کے اسباب کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ بات ہے مسلمانوں کو اسلام نے جو مساوات کا درس دیا، اس کا ایک بڑا خوبصورت منظر اور عملی نمونہ ہم غزوہ بدر کی تاریخ میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ چونکہ مسلمانوں کے پاس سواریاں کم تھیں، گھوڑے اور اونٹ ملا کے کل سواریاں باختلاف روایات یہ 83 سے لے کر 87 تک یہ بنتی تھیں۔ گویا ایک ایک سواری کے ساتھ 3 سوار۔ حضور علیہ السلام نے ترتیب دیا لشکر، تو ترتیب دیتے ہوئے حضور علیہ السلام نے ایک ایک سواری پر 3 سواروں کو متعین کیا، اور ساتھ ہدایت جاری فرمائی کہ تینوں باری باری سواری پر بیٹھیں گے برابر وقت کے لیے۔ پہلے ایک بیٹھے گا، 2 پیدل چلیں گے، پھر دوسرا بیٹھے گا، پھر تیسرا بیٹھے گا۔ جو مزیدار بات کرنا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ مثال صرف اسلام ہی دنیا والوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے، اور میرے مصطفیٰ نے ہی پیش کی ہے کہ جس وقت باری آئی میرے آقا کی، تو اگر حضور یہ چاہتے کہ حضور سواری اپنے لیے منفرد سواری ہے، ایک سواری مختص کر لیتے، اس میں حضور کے ساتھ شریک کوئی نہ ہوتا، تو صحابہ اعتراض نہ کرتے، صحابہ خوش ہوتے۔ بلکہ بعد میں جو بات عرض کروں گا پوری تو یہ بات مزید پختہ ہو جائے گی، لیکن حضور علیہ السلام نے ایسا نہ کیا، بلکہ جب باری آئی نا حضور کی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں محمد بھی سواری پر اکیلا سوار نہیں ہوں گا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی تو بھی میرے ساتھ ہوگا، اور حضرت مرثد بن ابی مرثد کو حضور نے فرمایا کہ تم بھی میرے ساتھ ہوگے۔ تو گیا جس طرح باقی سواریوں پر تین تین، یہاں بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ مولا علی کو اور حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا۔ اب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے لشکر روانہ ہوا، اسی طرح باری باری حضور علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر سوار ہوئے۔ جس وقت سواروں کے بدلنے کا وقت آیا، لمحہ آیا، تمام سواریوں سے سوار اترنے لگے تاکہ اگلے سوار ہوں، تو میرے آقا کریم بھی سواری سے نیچے اترنے لگے۔ تو اس موقع پر مولا علی اور حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہ اتریے، آپ سوار رہیے، اس لیے کہ ہماری اس سے بڑی خوش بختی کیا ہو کہ سواری پر آپ سوار ہوں، سواری کی نکیل ہمارے ہاتھ میں ہو، اور اس سواری کے قدموں سے خاک اڑے اور اس خاک کے ذرے ہمارے چہروں کا غازہ بنے۔ تو یا رسول اللہ، یہ ہماری خوش بختی ہے، ہمارا اعزاز ہے، آپ سوار رہیے، ہم پیدل چلیں گے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ نہ تو تمہاری طاقت مجھ سے زیادہ ہے اور نہ ہی تمہارے اندر ثواب کمانے کی طلب مجھ سے زیادہ ہے۔ جب طاقت بھی رب نے مجھے دی ہے، ثواب کمانے کی طلب بھی میرے اندر زیادہ ہے، تو پھر میں کیسے بیٹھا رہوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیچے اترے، اپنی باری پر میرے مصطفیٰ کریم چلے پیدل اور مولا علی کو سوار کیا، پھر اپنی باری پر حضرت مرثد کو سوار کیا۔ یہ کیا دلچسپ اور خوبصورت منظر! میں سمجھتا ہوں قدسی فرشتے بھی انگشت بدنداں اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے کہ آقا پیدل چل رہے ہیں اور غلام سواری پر۔ میرے عالی وقار ناظرین، وہ سوار دکھائی دے رہے ہیں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور کامیابی اور کامرانی کا ایک سبب وہ یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کے اندر جو جذبہ مساوات تھا، یہ یقیناً اس کامیابی کی بنیاد بنا تھا۔ میں اس بات کو طول دیے بغیر میں اگلے بات کی طرف بڑھوں گا۔ چوتھی چیز جو مسلمانوں کی فتح اور کامرانی کا وہ باعث بنی، وہ مسلمانوں کا حضور کی ذات کے ساتھ جذبہ محبت تھا، جذبہ اطاعت تھا اور وابستگی کا جذبہ۔ اختصار کے ساتھ اس کا ایک عملی منظر میں آپ کے سامنے لاؤں۔ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں لڑتا، ظاہر ہے جو ابتدائی مبارزت ہوئی تھی مشرکوں کی طرف سے، اس مبارزت کے جواب میں بھی میدان میں 3 صحابہ میں تیسرے مولا علی تھے جو میدان میں اترے تھے۔ تو مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ظاہر ہے اسد اللہ جو تھے، اللہ کے شیر جو تھے، وہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کی شان رکھنے والے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ بدر میں لڑتا تو فرماتے ہیں کچھ دیر بہادری کے جوہر دکھاتا، پھر دل کرتا کہ حسن مصطفیٰ کی زیارت کر لوں، تو کہتے ہیں پھر میں پیچھے ہٹتا، حضور علیہ السلام کے عریش ناز میں آتا اور ایک نظر چہرہ مصطفیٰ پہ ڈالتا، اللہ نئی طاقت عطا فرما دیتا، پھر جاتا پھر لڑتا، پھر آتا، پھر جاتا پھر آتا۔ یہ جو مولا علی کا آنا جانا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ یہ آنا جانا کس لیے ہے؟ شاید آج کل کے جدید دور میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجاہدین بارڈر پہ لڑتے ہیں، تو جس وقت ان کی گاڑیوں کے پیٹرول ختم ہو جائیں، ایندھن ختم ہو جائیں یا توانائی ختم ہو جائے، تو وہ ریسٹ کرنے کے لیے یا گاڑیوں میں ایندھن بھروانے کے لیے وہ واپس پچھلی پوسٹوں کی طرف آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت مولا علی کیوں آتے تھے؟ اس لیے کہ مولا علی کو بھی جب تھکاوٹ ہوتی تو وہ آتے آ کے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے، اللہ حسن مصطفیٰ کی زیارت کے صدقے ان کی تھکاوٹ دور کر دیتا اور اللہ تعالیٰ نئی طاقت اور قوت عطا کر دیتا۔ یہ جو جذبہ محبت تھا، یہ جو جذبہ اطاعت تھا، یہ جو وفا کیشی اور جان نثاری کا جذبہ تھا مسلمانوں کے اندر، یہ غزوہ بدر میں بلا شبہ مسلمانوں کی فتح اور تندرستی کا یہ باعث بنا۔ اور میں 5ویں چیز میں عرض کروں گا، اور شاید اسی پر ہمیں آج کی بات بھی ختم کرنی پڑے، وہ تھا مسلمانوں کا ذات خدا کے ساتھ ربط اور تعلق۔ میں اس کے مثال حضور کے لفظوں کی صورت میں پیش کروں گا کہ پھر کہوں گا ایک طرف ناچ گانے اور دوسری طرف غزوہ بدر سے پچھلی رات میرے مصطفیٰ کریم رب کی بارگاہ میں مناجات کرتے، دعائیں کرتے اور التجائیں کرتے ہوئے بسر کرتے ہیں۔ حضور کی ایک خوبصورت دعا جو میدان بدر میں میرے مصطفیٰ کریم نے مانی، وہ میں آج مانگی، وہ میں آج اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ اللہم انہم حفات فاحملہم وعرات فاکسہم وجیاء فاشبہم وعالت فاغنہم من فضلک۔ اے مولا، یہ جو تیرا نام لینے والے، تیری توحید کو ماننے والے،
یہ جو میرے غلام میرے ساتھ ہیں، اے مولا یہ ننگے پاؤں ہیں، اے مولا فاحملہم، یہ پیدل ہیں، ان کو سوار کر دے، ان کو سواری عطا کر دے۔ اور فرمایا کہ ان کے بدن بھی پورے ڈھانپے ہوئے نہیں، اے مولا انہیں لباس عطا فرما دے۔ اور پھر فرمایا یہ بھوکے بھی ہیں، اے مولا انہیں شکم سیری کی دولت عطا فرما دے۔ مطلب یہ ہوا کہ رمضان المبارک کے ساتھ بھی اگر اس کو میں جوڑوں تو یہ جو پیٹ کا بھرنا یا طبیعت کا سیر ہونا ہے، ضروری نہیں کہ یہ کھانا کھانے کے بعد بھی ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھانا کھا کے طبیعت سیر ہوتی ہے، کبھی اللہ کے نور سے طبیعت سیر ہو جاتی ہے، کبھی اللہ کی مدد سے طبیعت سیر ہو جاتی ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا مولا یہ بھوکے انہیں سیر کر دے، وَعَالَةٌ فَأَغْنِهِم مِّن فَضْلِكَ، اور اے مولا یہ اس وقت ان کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے تو انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے، انہیں اپنے فضل سے بے نیازی کی دولت تو عطا فرما دے۔ مسلمانوں کے اندر یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو دعائیں اور التجائیں مانگی، میں سمجھتا ہوں یہ رب کی ذات کے ساتھ وابستگی تھی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں اور التجائیں تھیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ دعا و سلاح المومن، کہ دعا جو ہے وہ مومن کا اسلحہ ہے، مومن کی طاقت ہے۔ ہر مشکل گھڑی میں، ہر مشکل وقت میں جب مومن لو لگاتا ہے اپنے رب سے، مومن جھولی پھیلاتا ہے رب کی بارگاہ میں، تو میرا رب اس کو پھر بے یارو مددگار نہیں چھوڑتا۔ پھر میرا رب جس طرح غزوہ بدر میں فرشتے رب نے اتارے، آج بھی رب ذوالجلال مسلمانوں کی مدد کرتا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار۔ اب بھی دعا کریں اللہ وہ جذبات ایمانی ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔